إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے. اس مہینے میں بالخصوص اور باقی پورے سال میں بالعموم مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں صحابہ کرام کی جو محبت ہے اس کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے بعض لوگوں کی طرف سے کئی بار کیے جاتے ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور وہ بھی عام لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل ترین لوگوں کے خلاف، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنتی قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا قرار دیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے فلاح پانے والے سچے
کامیاب ترین لوگ قرار دیا ہے، ان کے خلاف پراپوگنڈا پھیلا کر صحابہ کرام میں ان کے صحابہ کرام کے متعلق اہل ایمان کے دلوں میں جو محبت ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کے متعلق خطبہ غدیر قوم کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوئی، اور آج ایک دوسرا اہم مسئلہ جو کہ باغ فتح کے نام سے معروف ہے، میں اس کو آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور آ کر انہوں نے اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ انکار کیا، اور بی بی فاطمہ کا حصہ ان کو نہیں دیا، ان کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور پھر رنگ بھرنے والے اس میں رنگ بھرتے ہیں کہ بی بی روتی ہوئی اس دربار سے نکل گئی، اور پھر صحابہ کرام کے درمیان اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پتہ نہیں بہت بڑا ظلم کیا اور وہ مال وہ باپ غصب کر دیا، حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جاہلانہ اور علم سے دوری کا نتیجہ ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی ہے، حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ باغ فتح کیا تھا، یہ مال جو خیبر سے آیا تھا اس کی حیثیت کیا تھی۔ مسلمان جب جہاد کے لیے جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے بعد جو مال دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ دشمنوں کے مقابلے کے بعد جو مال مسلمانوں کو ملے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور دشمنوں کے خلاف محاذرائی کرنے کے نتیجے میں اگر دشمن پسپائی اختیار کر لے، لڑائی کیے بغیر ہتھیار ڈال دے، جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اب یہ مال غنیمت ہو یا مال فے، ان کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو مقامات پر۔ ایک 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لوگوں اس بات کو اچھی طرح جان لو، تمہیں جو بھی کوئی مال غنیمت سے حاصل ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ خمسہ اس کا 5واں حصہ، 5ویں حصے کو خمس کہا جاتا ہے۔ وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى رسول کے سارے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی مال غنیمت ہو یا مال فے، جب جمع کیا جائے گا 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ان کی آگے تقسیم کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ 5واں حصہ اس کو خمس کہا جاتا ہے، تو وہ 6 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی 6 قسم کے ہیں کہ جن میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا، جن کا ذکر ابھی اس آیت میں آیا ہے۔ پہلا اللہ کے لیے، دوسرا رسول کے لیے، تیسرا آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، چوتھا یتیموں کے لیے، 5واں مسکینوں کے لیے، اور 6واں مسافروں کے لیے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ آپ سے جب یہ سوال کرتا ہے اور یہی بات لوگوں میں پھیلا کر رونا روتے ہیں، ماتم شروع ہوتا ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں بد زبانی ہوتی ہے،
تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ خمس ان 6 کے لیے ہے. آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یوم فرقان بدر کے دن جب 2 گروہوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو پھر یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ خمس 6 قسم کے لیے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. دوسرا قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، کہ جو اللہ رب العزت اپنے رسول کو بستیوں والوں سے مال فیض دیں، فللہ، وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور وہ مسافروں کے لیے ہے. یہاں کتنے ذکر ہوئے؟ 6. سورہ انفال میں 10ویں پارے میں بھی کتنے ذکر ہوئے؟ 6. اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بھی 6. کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال تمہارے مالدار اور امیر لوگوں کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب اور سزا دینے والا ہے. اب یہ 6 جگہ ہیں کہ جہاں یہ مال، جسے مال غنیمت سے حاصل ہو یا مال فیض سے، جس کو خمس کہا جاتا ہے، یہ تقسیم کیا جائے گا. اب دیکھنا ہے کہ یہ باغ فتح جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تھے تو مال آتا تھا، مختلف مواقع پر مال آیا. ان میں سے آپ نے جب غزوہ خیبر کیا 7 ہجری میں، تو اس موقع پر بھی آپ کو مال حاصل ہوا. اور خیبر کے کچھ علاقوں میں لڑائی کے بعد اور کچھ علاقوں میں خیبر کے جس کی تفصیلات ہم گزشتہ کچھ خطبات جمعہ میں بیان کر چکے ہیں، جو یہود کے حوالے سے خطبات ہوئے تھے کہ مال کون کون سا آیا تھا. بغیر لڑائی کے جو مال آیا تھا اس میں باغ فتح تھا، یہ بہت بڑا باغ تھا، یہ بھی مسلمانوں کو ملا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حصے تو تقسیم کر دیے مجاہدین میں، 5واں حصہ خمس میں یہ باغ فتح، خیبر کی کچھ زمینیں اور کچھ مدینے کے انبار جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں انداز یہ تھا کہ آپ اس مال سے آنے والی آمدنی کو انہی مقامات پر خرچ کرتے تھے جن کا قرآن کریم میں 2 جگہ ذکر آ چکا ہے. اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے، اپنی بیویوں پر بھی خرچ کرتے، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو بالاتفاق بالاجماع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. وہ خلیفہ بنے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. انہوں نے آ کر اس کا مطالبہ کیا کہ میرے باپ کی جو وراثت ہے وہ مجھے دے دی جائے. اس کی تفسیر صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3711 اور 3712. ان 2 حدیث میں تفصیل ہے کہ فیما آفا اللہ علی رسولہ تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی بالمدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر، کہ مدینے کی جائیداد
باغ فضل اور خیبر کی جو جائیداد ہے اس میں سے مجھے وہ دے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب کیا دیا۔ یہ اگلی حدیث ہے 3712 صحیح بخاری کی۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں، جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کا کوئی وارث نہیں بنتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا عام امتیوں سے مختلف تھا۔ بعض احکامات انبیاء کے امتیوں سے مختلف ہوتے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ کی بیویاں 4 سے زیادہ تھی، 11 بیویاں آپ کی تھی، اور ایک وقت میں آپ کے پاس 9 بیویاں تھی، جبکہ امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی امتی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی فوت ہو جائے تو آپ کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد نکاح نہیں کیا، وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو بعض احکامات نبی کے مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ باقی کوئی بندہ اپنا مال چھوڑ کر جائے تو وہ وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے، نبی چھوڑ کر جو جاتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی ہی نہیں، یہ تو خمس تھا جو 6 جگہوں پر خرچ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی آمدنی ان مختلف جگہوں پر خرچ کرتے تھے، یہ آپ کی ذاتی وراثت تھی ہی نہیں۔ اگر ذاتی وراثت ہوتا تب بھی تقسیم نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں بنتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما یأکل آل محمد من هذا المال یعنی مال اللہ، یہ جو مال ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آل، آپ کے اہل و عیال وہ اسی مال سے کھاتے پیتے رہیں گے، ان کی ضروریات اسی طرح پوری کی جائیں گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے اپنے اہل و عیال اور قریبی رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد تمہارے اخراجات بند، بلکہ کہا کہ اس مال سے ضروریات پوری کی جائیں گی۔ لیس لہم ان یزیدوا علی المأکل، اور اس کے ضروریات کے علاوہ ان کو اور کچھ زیادہ نہیں ملے گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس صدقات میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا جن صدقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رکھا ہے میں اسی طرح رکھوں گا۔ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان میں اسی طرح تصرف کروں گا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم ان میں تصرف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کی آمدنی سے ان 6 جگہوں پر خرچ کرتے تھے جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی انہی جگہوں پر خرچ کروں گا، اللہ کی قسم میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اللہ کے رسول کا فرمان، اپنے والد محترم کا فرمان سننے کے بعد اپنا موقف واپس لے لیا اور وہ خوش ہو کر چلی گئی۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ خوش ہو گئی؟ یہاں تو رونا دھونا سنایا جاتا ہے نا، تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ بڑی اہم شیعہ کی کتاب ہے، اس کی شرح ابن میثم نے کی ہے، اس کی 5ویں جلد میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے دور میں خرچ ہوتا تھا آپ بھی اسی طرح اس کو خرچ کرتے رہیں گے۔
سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی، لیکن یہ آج تک خوش نہیں ہوئے۔ وہ خوش ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس حق کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ میرا حق ہے، کسی بھی جگہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے آ کر خطبہ پڑھا، فتشہد علی ثم قال انا قد عرفنا ابا بکر فضیلتک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، اے ابو بکر، ہم آپ کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ کی قربت تھی ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ وذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحقہم، پھر انہوں نے اپنی رسول اللہ سے قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا۔ فتکلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر گفتگو کی، فقال والذی نفسی بیدہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا زیادہ پسند ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے۔ اب یہ صحیح بخاری کی ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے اس کو سن لیا۔ سیدہ فاطمہ نے بھی اس کے بعد کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا، غلط فہمی تھی، ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوگا، چونکہ سارے صحابہ کے پاس سارا علم نہیں تھا۔ رسول اللہ جب کوئی حکم دیتے، ارشاد فرماتے، آپ کے پاس جو صحابہ موجود ہوتے ان کو پتہ چل جاتا۔ آج سارے کا سارا دین سمٹ کر ہمارے پاس محفوظ ہو چکا ہے، حدیث کی کتب ایک ایک کمپیوٹر کے اندر، ایک لیپ ٹاپ اور موبائل کے اندر ساری کی ساری سیو ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے لیے دین کو سمجھنا اس دور کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس دور میں کسی کو حدیث کا پتہ ہوتا، کسی کو نہ ہوتا۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کا فرمان سنا تو انہوں نے اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو اگر یہ ملکیت ہوتی تو تب بھی وراثت نہ بنتی، چونکہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا، اب وہ کسی کی وراثت نہیں بن سکتی تھی۔ اور صرف سیدہ فاطمہ نے ہی مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا تم اللہ سے ڈرتی نہیں ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ بات ازواج مطہرات نے سنی، حدیث سن لی، تو انہوں نے پھر اس کے بعد اپنا خیال بدل لیا، کبھی ازواج مطہرات نے بھی اس مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ نے بھی مطالبہ نہیں کیا اور ازواج مطہرات نے بھی پھر اس کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اور دیگر اموال کو بیت المال کی تحویل میں رکھا، اس سے آنے والی آمدن کو ان مقامات پر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور خرچ کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہاں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر نگران مقرر کر دیا، وراثت نہیں ان کو تھی، نگران بنا دیا کہ آپ اس کی نگرانی کریں گے۔ اور نگران جو ہوتا ہے وہ صرف نگران ہی ہوتا ہے، وہ وارث نہیں ہوتا۔ جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے تو وزیر اعظم میں آج جو وزیر اعظم ہے وہ اس کا نگران ہے، وہ اس کا وارث نہیں ہوتا کہ اس کے بعد جائے تو اس کے بیٹے کو مل جائے۔ یعنی کوئی بھی جو مشترکہ ہوتا ہے مال یا بیت المال کا ہوتا ہے، وہ اگر کوئی چھین لے یا جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے
لوگ اس کو اپنے باپ دادا کی جگیر سمجھ کر کھا لیتے ہیں، وہ ظلم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نگران بنا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسی طرح عمل کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کیا کرتے تھے، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نگرانی کرتے، آنے والی آمدن کو اسی طرح تقسیم کرتے جس طرح رسول اللہ تقسیم کرتے تھے، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمل ہوتا رہا، جس طرح حضرت عمر کے دور میں عمل ہوتا رہا، پھر حضرت عثمان کے دور میں عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود خلیفہ بنے پھر بھی اس کی نگرانی کرتے رہے اور اس مال کو اسی طرح وہ صرف کیا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کے دور میں، جس طرح سیدنا ابو بکر کے دور میں، جس طرح سیدنا عمر کے دور میں، جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں وہ مال صرف ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی اس کو اسی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4034 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس کے نگران بنے ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد اس کے نگران بنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی بن حسین وہ اس مال کے نگران بنے، ان کے بعد حضرت حسن کے بیٹے حسن بن حسن اس مال کے نگران بنے۔ کسی نے بھی سارے کے سارے ادوار میں کئی سالوں پر محیط اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مال تو سیدہ فاطمہ کا حصہ تھا یا ہماری وراثت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں نگران بنے تو انہوں نے اس مال کی نگرانی تو کرتے تھے، اپنی تحویل میں نہیں دیا، انہوں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ مال ہماری وراثت ہے لہذا یہ مال ہمیں ملنا چاہیے۔ تو مسئلہ واضح ہے بالکل، جب انہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا، انہوں نے اس کو مانگا نہیں، بلکہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حقاً، حق تو یہ تھا کہ یہ رسول، حق یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے دور میں صدقہ تھا اور یہ اسی طرح رہا، اس میں کوئی کسی نے تبدیلی نہیں کی۔ وقت گزرنے کے بعد آج اس بات کا رونا رویا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حق نعوذ باللہ غصب ہو گیا، ان کو ان کا حق نہیں ملا۔ ایک طرف حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اسلام بچانے کے لیے وہ کربلا پہنچ گئے، اور دوسری طرف ان کو اتنا ہی کمزور تم تصور کرتے ہو کہ وہ اپنا حق بھی نہیں دے سکے، وہ اپنا مال بھی نہیں دے سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کا مال نہیں تھا، یہ ان کا حصہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح اس پر عمل ہوتا تھا صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین بھی آپ کی زندگی کے بعد اسی طرح ہی عمل کیا کرتے تھے۔ ایک اور دلیل، یہ تو میں نے حدیث سے دلیل دی صحیح بخاری سے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ تو صحیح بخاری کو مانتے نہیں، ان کے مطلب کی کوئی بات بتائیں تو اصول کافی شیعہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 22 پر ہے اور حدیث نمبر 45 ہے۔ کیا ہے اس میں؟ وہ لکھتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ حدیث جو ہے ہماری حدیث کی کتب میں بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی بعض کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اور انبیاء جو ہیں وہ وراثت میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انما اورثوا احادیث من احادیثہم، بے شک وہ تو وراثت میں اپنی احادیث کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت میں مال نہیں ہوتا۔ اب یہ ان کی کتاب سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یہ وراثت میں بعض تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وراثت میں تقسیم ہوتا تو پھر کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی کا حصہ تھا؟ وراثت میں اگر مال تقسیم ہوتا تو رسول اللہ کے وارثوں میں کون کون تھے؟ سیدہ فاطمہ تو آپ کی بیٹی تھی، اور بیٹی کو ٹوٹل مال میں سے اگر ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کی اور کوئی اولاد نہ ہو، صرف ایک بیٹی ہو، تو اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟
قرآن میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ وراثت کا خیال نہیں کرتے. اکیلی بیٹی یا اکیلی بیٹی کے نام ساری جائیداد لگوا دیتے ہیں کہ میں تو مرنا ہی مرنا ہے, بیٹی پہلے مر جائے تو پھر کیا بنے گا. یہ غلط ہے, قرآن کا مسئلہ ہے. سورہ نساء پڑھ کر دیکھیں, اگر کسی شخص کی صرف ایک بیٹی ہے, ٹوٹل جائیداد سے بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے, ساری کی وہ وارث نہیں ہوتی, باقی اوروں کو ملتا ہے. اگر مرنے والے کے ماں باپ ہیں زندہ تو ان کو ملے گا, اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں تو ان کو ملے گا, باقی جو بچ جائے گا اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے, اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی بھتیجا ہے تو وہ اس کو ملے گا. ٹوٹل جائیداد اکیلی بیٹی کو نہیں ملتی. اگر یہ جائیداد ملتی صرف اکیلی سیدہ فاطمہ کو نہیں ملنی تھی, آپ کی ازواج مطہرات زندہ تھی ان کو ملتی. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا اور اپنی بیٹی رسول اللہ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا, عائشہ کو بھی نہیں دیا, سیدہ حفصہ کو بھی نہیں دیا, سیدہ زینب کو بھی نہیں دیا, ام حبیبہ کو نہیں دیا, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان تمام ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی یہ مال نہیں دیا. اور پھر رسول اللہ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ تھے, ان کو بھی نہیں دیا وراثت میں, تو ان کا بھی حصہ بنتا تھا اگر یہ وراثت تقسیم ہوتی. تو پھر یہ کیا بنایا گیا, کیا یہ گورکھ دنگا جمع کر کے لوگوں کو کیا بتلایا جاتا ہے, یہ جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیعہ کی ایک اور کتاب کا حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ 44 پہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر یہ مال اتنا خرچ کرتے تھے جتنا ان کی ضرورت ہوتا تھا, باقی دیگر مقامات پر تقسیم کر دیا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اہل بیت کی ضرورت کے مطابق ان پر مال تقسیم کرتے, خرچ کرتے, باقی دیگر مقامات پر تقسیم کر دیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرورت کے مطابق اہل بیت پر خرچ کرتے اور باقی دیگر مقامات پر اس مال کو خرچ کر دیا کرتے تھے. اب یہ تو ان کی اپنی کتاب ہے, اس کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا. اور پھر شیعہ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ کیا ہے, الفروع من الکافی, اور اسی طرح دوسری کتاب مطلع یحضرہ الفقیہ میں ہے کہ ان کے چوتھے امام ابو جعفر سے روایت ہے, کہتے ہیں عورتوں کو زمین اور غیر منقولہ مال وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. ہمارا مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق کیا ہے کہ جو بھی کوئی بندہ چھوڑ کر جائیداد جاتا ہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ. منقولہ کہتے ہیں جو نقل کر دی جائے, یعنی پیسے کی صورت میں ہے, کسی مال کی صورت میں ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. غیر منقولہ جو نقل نہیں کی جا سکتی, زمین ہے, کوئی گھر ہے, پراپرٹی ہے, وہ ظاہر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی. ہم کہتے ہیں منقولہ ہو غیر منقولہ ہو, بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, وراثت میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے, اس کو حصہ دیا جائے گا, بیویوں کو حصہ دیا جائے گا. اب شیعہ کی کتاب میں ان کا مسئلہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ عورتوں کو غیر منقولہ یعنی زمین وغیرہ کی جائیداد میں سے وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. اور تمہارا تو یہ موقف جو ہے, اس کے مطابق تو سیدہ فاطمہ کا اگر وہ حدیث نہ بھی ہوتی, رسول اللہ کا فرمان نہ بھی ہوتا, پھر بھی وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ یہ زمین تھی, باغ تھا, باغ کے نیچے زمین بھی موجود تھی. تو سیدہ فاطمہ تو پھر اس کا بھی مطالبہ کبھی نہ کرتی اگر تمہارے موقف کے مطابق عمل ہوتا. ان تمام حوالہ جات سے اور حدیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خمس جو 5واں حصہ ہے, 6 جگہ اللہ نے اس کی بیان کر دی ہے قرآن کریم کے 2 مقامات پر, ان پر ہی رسول اللہ کے دور میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں عمل ہوتا تھا. اس کے علاوہ کسی پر عمل نہیں ہوا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لا علمی میں جو سوال کیا تھا, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا
کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا، اس کے بعد وہ خوش ہو گئی، کبھی انہوں نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ 6 ماہ زندہ رہی، بیمار ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ رسول اللہ کی بیٹی کا احترام کیا کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا تھا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے، انہوں نے کہا تھا سب سے افضل ترین، سب سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کائنات میں محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ سے ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ تھا مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ نے فرمایا عائشہ کے بعد ابو بکر صدیق سے ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مدینے والے نے کہا تھا کہ میں نے ساری کائنات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، عرش کا رب ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے گا، ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات، ابو بکر کی مجھ پر اتنی نیکیاں۔ اللہ کے رسول تو ابو بکر کے احسانات کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں، اور آج کوئی اٹھ کر ابو بکر کے بارے میں نعوذ باللہ ظالم کا لفظ بولے، فاسق کا لفظ بولے، تو پھر اس کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ وہ صحابہ جن پر اللہ نے قرآن میں جنت کے سرٹیفکیٹ جن کو دے دیے ہیں، کوئی روتا بھی رہے پیٹتا بھی رہے، وہ سرٹیفکیٹ ان سے واپس کوئی نہیں لے سکتا۔ اور ایک اور حدیث کی طرف اس کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو یہ حدیث بھی فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو پریشان کیا تھا، اذیت دی تھی، حالانکہ یہ حدیث نکال کے پڑھ لیں، صحیح بخاری میں 3767 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر دوں، بیٹی ابو جہل کی مسلمان ہو گئی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، تو حضرت علی نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کسی پر غصہ نہیں کرتے۔ علی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی کو بھی نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، اور پھر آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اس کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ارادہ ترک کر دیا، بلکہ جب تک سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں، علی نے پھر اس وقت کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح کیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی۔ اب بات کہاں کی تھی؟ حضرت علی کے متعلق تھی۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوڑ کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اور لوگوں کے اندر پروپیگنڈا پھیلا کر لوگوں کو صحابہ اکرام کے متعلق ان کے دلوں میں میل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حقیقت کے خلاف ہیں۔ حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ فدق جو ہے، باغ فدق، یہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ کر اگر کوئی بھی پوچھے تو آپ قرآن کا حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔